اس وقت ملک سیلاب کی صورت سے آفت سے بلکہ دوچار ہے۔ میں خود مختلف علاقوں میں گیا ہوں، سیالکوٹ گیا ہوں، سنبریال گیا ہوں، قصور کے علاقے، اور کل میں مزید پنجاب کے مختلف علاقوں میں جاؤں گا۔ ہماری ٹیمیں خیبر پختونخوا میں سرگرم عمل ہیں، سندھ کے حالات پہ ہماری نظر ہے۔ تو ایک آفت ہے جو اس ملک پر ٹوٹی ہے، لیکن یاد رکھیے 2022 میں بھی ایک بڑا سیلاب آیا تھا، اور یہی حکومت PDM-1 اس وقت مسلط تھی ہم پر۔ یہ کشکول پکڑ کر آپ کو یاد ہوگا جنیوا گئے تھے، وہاں دعوے کیے گئے تھے $11 بلین آ رہے ہیں۔ کیا ہوا ان $11 بلین کا؟ کیا حفظ ما تقدم کے اقدامات اٹھائے گئے؟ کس بند کو مضبوط کیا گیا؟ ہم جہاں گئے ہم نے ایک ہی کہانی سنی لوگوں سے کہ بند کمزور تھے، لوگ چیختے رہے، پکارتے رہے، کئی دنوں سے نظر آ رہا تھا کہ ریلا آ رہا ہے، بند کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کیا گیا۔ صرف ٹک ٹاک کی خاطر دورے کیے گئے، تصویریں کھنچوائی گئیں۔ کل جب میں قصور گیا، وہاں گنڈا سنگھ کے علاقے میں ایک جگہ ایک پوسٹ پہ، تلوار پوسٹ پہ، ہر حکومتی نمائندہ جو ہے ادھر آ کے تصویریں کھنچا رہا ہے، جبکہ پورا علاقہ، سینکڑوں میل پہ محیط علاقہ، لاکھوں ایکڑ پر محیط علاقہ زیر آب ہے۔ ہم وہاں گئے، لوگ اپنے مویشی لے کر سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہیں، بے یار و مددگار، کھلے آسمان کے نیچے۔ انسانوں کو تو پھر کوئی کھانا دے جاتا ہے ہمدردی سے، لیکن جو مویشیوں کی صورتحال ہے وہ انتہائی کربناک ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری زرعی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس وقت مویشیوں کی دیکھ بھال کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک اتنی خوفناک صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں، اور یہ ایک بے حس حکومت، ایک فسطائیت زدہ حکومت کہیں اور دیکھ رہی ہے۔ کہیں دورے ہو رہے ہیں میڈز کے ساتھ، جاپان اور فار ایسٹ کے دورے ہو رہے ہیں، کہیں اور مری میں پلان بن رہے ہیں، کوئی لنڈن پلان ہے، کوئی مری پلان ہے، جن کی بات میرے دیگر دوست کریں گے۔ لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملک کس جانب بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں، جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ پچھلے سال زرعی شعبے کو 2 کھرب روپے کا نقصان ہوا ہے، اور اس لیے ہوا ہے کہ گندم کی قیمت اور دیگر اجناس کی قیمت حکومت نے مقرر نہیں کی، پیسہ اور چیزوں پر خرچ کیا گیا۔ ہمیں کہا گیا کہ معیشت سنبھل گئی ہے، لیکن کسان کو کچل دیا گیا۔ آج یہ صورت ہے کہ ملک میں گندم کی کمی ہے، گندم کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی ہے، روٹی کی قیمت بڑھ رہی ہے، منجی کی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں، مہینوں میں ایک زبردست افراط زر زرعی اجناس کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گا۔ ابھی کل پرسوں جو ہمارے سامنے اعداد آئے ہیں، ان کے مطابق ہمارا جو بین الاقوامی تجارت کا خسارہ ہے پچھلے 1 سال میں وہ 30% بڑھ گیا ہے۔ ہماری برآمدات میں کمی آئی ہے، ہماری درآمدات جو ہیں وہ بڑی ہیں۔ اس وقت ڈالر مارکیٹ سے ناپید ہے، اس کو مصنوعی طور پہ خرید کے ذخیرہ کیا گیا ہے، لیکن جس دن ڈالر ٹریڈ ہوگا، اس میں خرید و فروخت شروع ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ جو مصنوعی قیمت ڈالر کی قائم کی گئی ہے 284-85 روپے، وہ کہاں جائے گی؟ وہ 300 سے اوپر جائے گی۔ اس سے افراط زر کا ایک اور دور ہے شروع ہوگا۔ تو یہ ایک پورا مصنوعی نظام جو 8 فروری کے الیکشن کو لوٹ کر قائم کیا گیا تھا، اب سسکیاں لے رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام جو انسان دشمن ہے، جو غریب دشمن ہے، جس نے ووٹ کی لوٹ پر ایک ہیولے کو کھڑا کیا ہے، یہ اب گرنے کو ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ہم قوم کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ہم منصوبہ سازوں کو کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو، اب بھی وقت ہے، قوم کو ساتھ لے کر چلو، سچ کو اپناؤ، جو حقیقت ہے اس کو سمجھو، اس کو مانو۔ ہمارے سامنے کل 2 خطوط آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتہائی جلیل القدر جج صاحبان کے۔ یہ خطوط ایک داستان بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ملک میں عدلیہ کی حالت کیا ہے، کس طرح اعلیٰ عدلیہ کو مفلوج کر دیا گیا ہے، کس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حملہ ہوا ہے عدلیہ پر، اس نے اس ملک سے عدل کا تصور ختم کر دیا ہے، انصاف کا تصور ختم کر دیا ہے، ایک آزاد عدلیہ کا تصور ختم کر دیا ہے۔ تو یہ تمام تصورات تو ہماری سرشت میں بستے ہیں۔ دیکھیں، امام ابو حنیفہ نے کیوں چیف جسٹس بننا قبول نہیں کیا تھا، قاضی القضاء خلیفہ بنانا چاہتا تھا؟ کیونکہ ان کو خوف تھا، ان کو یہ شبہ تھا کہ یہ شخص مجھ سے اپنی مرضی کے فیصلے کرائے گا۔ انہوں نے اس عہدے کو ٹھکرا دیا۔ امام حنبل فکری طور پہ اپنے نظریے پر کھڑے رہے، قاضی نہیں بنے، کوڑے کھائے، خلیفہ کی جیل میں گئے۔ تو یہ ہے ہماری روایت، آزاد عدلیہ کی، آزاد منش ججوں کی۔
ہماری روایت میں شامل ہے جمہوریت. پاکستان ہم نے ایک جمہوری تحریک کے ذریعے حاصل کیا. قائد اعظم کی پوری زندگی جمہوریت کے لیے گزری. جمہوریت کی انہوں نے بات کی. ہر ادارے کو انہوں نے کہا کہ تم جمہوریت اور جمہوری اداروں کے تابع ہوگے. آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو سی سی کا مصر بنا دیا جائے گا یا کوئی اور ملک جہاں کہتے ہیں جمہوریت نہیں اور معاشی ترقی ہوئی ہے تو پاکستان میں بھی ہم جمہوریت کو دفن کریں گے اور معاشی ترقی حاصل کریں گے، تو یہ خام خیالی ہے. ڈکٹیٹر معاشی ترقی کی ضمانت نہیں ہوا کرتا. کتنے عیدی امین ہم نے دیکھے جو اپنے ملکوں کو تباہ کر کے چلے گئے. ان کی اقوام آج ان کا نام لینے سے شرمندہ ہیں. پورا افریقہ، لاطینی امریکہ اور ہمارا اپنا ملک اس کی مثال ہے. ہر فوجی دور کو آپ دیکھیے، بلند بانگ دعوے کیے گئے کہ بس ایک ڈنڈے کی ضرورت تھی اس قوم کو، اب ڈنڈا بردار آ گیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ملک تو لخت ہو جاتا ہے. وہ ضیاء کا دور ہو، کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت واپس آتی ہے، اس کو پھر مفلوج کیا جاتا ہے. وہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہو یا وہ 1990 کی دہائی کی حکومتیں ہوں، ہر حکومت پہ حملہ ہوتا ہے. بالآخر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے، عوام کی تائید سے حکومت آتی ہے، اس پہ بھی حملہ کیا جاتا ہے. اور آج یہ کوشش ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کا نام لینے والے نہ رہیں. گھروں پہ حملے ہیں، چادر چار دیواری پامال ہے، صحافیوں پر حملے ہیں، آزاد صحافت پر حملہ ہے، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش ہے، لیکن یہ سب ناکام ہو رہا ہے. یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے، یہ قوم جمہوریت کی طرف بڑھ رہی ہے. جس جھوٹ کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے وہ آج ہم سب کے سامنے ظاہر ہے. تو میں آپ کے ذریعے پھر ایک دفعہ قوم سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان جیل میں آپ کے لیے بیٹھا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کا درد لیے وہ جیل میں بیٹھا ہے. ہم ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں معیشت انسان دوست ہو، غریب دوست ہو. وہ صرف عمرا کے لیے نہ ہو، صرف وہ پالیسیاں نہ بنے جس سے اس سیٹ اور اس سیٹ کو فائدہ ہو. وہ پالیسیاں ہوں جو عوام دوست ہوں، جو گندم کی قیمت مقرر کریں جس سے چھوٹا کسان خوشحال ہو، جو پانی فراہم کریں جہاں پانی کی ضرورت ہے. آج سندھ میں ایک خوف کا راج ہے. سندھ میں اگر آپ خلاف بولتے ہیں اس کے جو وہاں برسر اقتدار ہے تو آپ کا پانی بند کر دیا جاتا ہے. سندھ کا میں ایک تفصیلی دورہ کر کے آیا ہوں، ہر جگہ یہی بات سنی کہ یہاں پہ سیاست پانی کے بلبوتے پر ہوتی ہے. تو ہم نے اس ملک کو اگر آزاد کرنا ہے ان زمینی خداؤں سے تو ہمیں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. ہمیں آزادی اظہار کا ساتھ دینا ہوگا. ہمیں اپنے ووٹ کی عزت کرانا ہوگی. ہمیں وہ معیشت چاہیے جو انسان دوست ہے، جو غریب دوست ہے. تو سب دوست بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. میں اب علامہ ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان 71 میں ٹوٹ گیا تھا جو 47 میں بنا تھا، اور یہ موجودہ پاکستان 72 میں وجود میں آیا. اور پھر اس بکھرے ہوئے پاکستان کو اکٹھا کرنے کے لیے آئین بنایا گیا تاکہ سارے صوبے بالآخر انسانی معاشرے جب لوگ اکٹھا رہتے ہیں، مختلف اکائیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کسی ضابطے اور قانون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اگر کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہو تو اکٹھی زندگی نہیں ہو سکتی. ایک چیز اپنی جگہ پر رہ سکتی ہے اس وقت جب قانون ہو.